أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ صدق اللہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حکم ہوا کہ آپ نمازوں کے لیے اب ہمیشہ کے لیے بیت اللہ شریف کا رخ کریں، یہی اب آپ کا قیامت تک کے لیے کعبہ ہے۔ اس حکم کے بعد یہود و نصارہ نے خوب شور و غوغا کیا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ خیال فرماتے تھے چونکہ آپ سراپا رحمت تھے، کاش انہیں ہدایت مل جائے، یہ بھی میرا کلمہ پڑھ لیں اور ساری انسانیت کعبہ کی طرف رخ کر کے اللہ کو سجدے کرے۔ اس آیت شریفہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ ان یہودیوں کی شرارتوں کو لے کر پریشان نہ ہوں، یہ ضد پر ہیں، ضد کا کوئی علاج نہیں۔ کوئی شخص دن کی روشنی میں آنکھیں بند کرے اور کہنا شروع کر دے آج تو سورج کی روشنی نہیں، اس کا کیا علاج، کون سی طاقت اسے منوا سکتی ہے؟ لہذا ان کی مخالفت کی بالکل پرواہ نہ کریں۔ اگر آپ انہیں سارا نبوت کے سینے سے علم نکال کر دے دیں اور آپ کے عقل و شعور میں، دانش میں جتنی دلیلیں ہیں وہ ان کو سمجھا دیں اور آپ کے پاس جتنے معجزات ہیں سب ان کو دکھا دیں، یہ آپ کی بات نہیں مانیں گے، یہ تو ضد پر ہے۔ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آیَةٍ، ساری آیات، معجزات، نشانیاں سب انہیں دے دیں، مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ، یہ آپ کی بات مان کر آپ کے قبلہ کی پیروی کرنے والے نہیں، یہ تو یہ خواہش رکھتے ہیں کہ آپ ان کی بات مانیں، آپ ان کے ساتھ ہو کر دوبارہ بیت المقدس کی طرف رخ کر لیں اور آپ ان کے قبلہ کی پیروی اور اتباع کریں، یہ تو اس پر راضی ہے، ایسے ہو نہیں سکتا۔ ما انت بتابع قبلتہم، آپ ان کے قبلہ کی پیروی کر نہیں سکتے، اللہ کا حکم آپ کو آ گیا، آپ کا قبلہ اب کعبہ شریف ہے، یہ کیا آپ کی پیروی کریں گے؟ یہ آپس میں ہی ایک نہیں۔ یہودیوں نے بیت المقدس کی شرقی جانب صخرہ، ایک قبہ ہے، اس کی طرف رخ کیا تھا اور اس رخ کو اپنا قبلہ بنایا۔ عیسائیوں نے غربی جانب، جہاں ان کے ذہن کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی روح نکلی، اس طرف رخ کیا۔ اب ان کا آپس کا رخ ایک نہیں ہے تو یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ ہمارے رخ پر چلیں؟ ہرگز نہیں۔ آپ نے بیت اللہ شریف کو قبلہ بنایا، کعبہ بنایا اللہ کے حکم پر، وحی نازل ہونے کے بعد علم کی روشنی میں، اور انہوں نے اپنا کعبہ اور قبلہ بیت المقدس کی ایک ایک رخ کو اپنا رکھا ہے اپنی خواہشات کی بنیاد پر۔ یہاں ٹکراؤ آ گیا علم کا اور خواہشات کا، یہ بات سمجھنے کی ہے۔ یہاں ٹکراؤ آ گیا علم کا اور خواہشات کا۔
علم کا رخ اور ہے، رستہ اور ہے، منزل اور ہے، نتیجہ اور ہے، خواہشات کا رخ اور ہے، رستہ اور ہے، منزل اور ہے، اور انجام اور ہے۔ علم کی پیروی ہوتی ہے، علم کی بات مانی جاتی ہے، خواہشات کی پیروی اور خواہشات کی بات نہیں مانی جاتی۔ اب یہ ہمارے برخوردار ہیں ڈاکٹر سہیل، ان کے پاس ایک علم ہے، ان کا علم یہ کہتا ہے کہ یہ چیز مریض کے لیے نقصان دہ ہے۔ ڈاکٹر اپنے علم کی بنیاد پر مریض کو بتا دیتا ہے یہ چیز آپ کھائیں گے تو آپ کو تکلیف ہوگی، آپ کی بیماری بڑھے گی۔ اور دوسری طرف مریض کی خواہش ہے، مریض کا دل چاہتا ہے کہ میں یہ بھی کھاؤں، یہ بھی کھاؤں، یہ بھی کھاؤں۔ اب آپ بتائیں، علم کا رستہ اور ہے، خواہش کا رستہ اور ہے۔ علم کچھ کہتا ہے، خواہش کچھ کہتی ہے، تو ماننی کس کی ہے؟ علم کی ماننی ہے۔ کون سا عقلمند کہتا ہے کہ میرا عزیز اور میرا پیارا یہ قریبی رشتہ بیمار پڑا ہے، اب یہ مانگ جو رہا ہے تو دوں اس کو؟ نہیں دیتے۔ اس کی خواہش کی پیروی نہیں کی جاتی، اس کی بات نہیں مانی جاتی، علم کی بات مانی جاتی۔ اللہ جل شانہ نے یہ قرآن مقدس حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ نبوت پر نازل فرمایا، یہ علم آپ نے دنیا میں بانٹا۔ اب انسانیت کو چاہیے کہ اس علم کی بات مانے جو اللہ نے اتارا۔ یہ علم اللہ کا، یہ قرآن پاک اللہ کی پاک باتیں۔ انسانوں کی خواہش جو مرضی کہتی رہے، یہ بولیں، یہ سنیں، یہ کھائیں، یہ پئیں، تب اٹھیں، تب سوئیں، اور جو چاہے کرتے رہیں، جو جی میں آئے کرتے رہیں، ایسے نہیں۔ خواہشات ہمیشہ گڑھے میں پھینکتی ہیں، علم ہمیشہ رستہ دکھاتا ہے۔ یہ علم انسانیت کو سیدھا رستہ دکھانے کے لیے آیا ہے۔ اس علم کے پیچھے جو چلے گا وہ بچتا بچتا اللہ کے حضور پہنچے گا، اللہ اس سے راضی اور یہ اللہ سے راضی۔ اگر خواہشوں کے پیچھے چلے گا تو خواہشیں تو کہتے ہیں بے لگام ہوتی۔ لگام والا گھوڑا منزل پہ پہنچتا ہے نا، لگام آپ کے ہاتھ میں، جس طرف چاہے موڑ دے، روک لے، کھڑا کر لے، تیز کر لے، آہستہ کر لے۔ اور جس گھوڑے کی لگام نہ ہو وہ تو اپنی مرضی سے دوڑے گا، جس طرح رخ کرے گا، نتیجہ کیا ہے؟ گرا دے گا، نقصان کرے گا۔ تو انسان تب بنتا ہے، اللہ کا بندہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی تب بنتا ہے جب اس علم کی روشنی میں زندگی گزارے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد ہوا، آپ کو علم کی بنیاد پر فرمایا گیا کہ اب آپ کا قبلہ بیت اللہ شریف ہے، اور یہ چل رہے ہیں خواہشوں کے پیچھے۔ اب علم کے بعد آپ بھی اگر خواہشوں کے پیچھے چل پڑے تو یہ ظلم ہوگا۔ جس طرح میں نے مثال عرض کی، ایک ہی مثال سمجھنے کے لیے کافی ہے کہ ڈاکٹر کا علم کچھ کہتا ہے اور خواہش کچھ کہتی ہے۔ اب کوئی علم کے بعد بھی اپنی خواہش کے پیچھے چل کر کھاتا پیتا رہے تو یہ اپنے آپ پر ظلم کر رہا ہے۔ ایسے ہی یہ علم الہی انسانیت کے پاس پہنچ گیا، اب بھی کوئی خواہشوں پر چلے گا تو وہ خود پر ظلم کرے گا۔ اللہ سمجھ دیں، عمل کی توفیق بخشے۔